آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ آندھی چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ، ذرا سی تیز ہوا آتی تو آپ نماز کی طرف متوجہ، سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، کوئی مشکلات آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اور صحابہ کرام کو بھی یہی سکھلایا کہ کوئی مشکل پیش آئے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ جی آج کل میں بڑی ٹینشن کا شکار ہوں، اس لیے مجھ سے تو نمازیں بھی آج کل چھوٹ رہی ہیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آدمی پر پریشانیاں آئی ہیں، آدمی ٹینشن کا شکار ہو گیا ہے، آدمی پر مشکلات آئی ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت میں آدمی اور زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا، اس لیے کہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ آدمی اس وقت زیادہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی مصروفیت بنے، کوئی کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، تو ہم نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ جی آج کل ہم بڑی ٹینشن، بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں، نمازیں بھی رہ جاتی ہیں۔ تو یہ دین کی، شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں۔ شریعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آدمی کو مشکل پیش آئے تو آدمی نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہو جائے، اور ساتھ یہ اصول بھی ذہن میں رہے کہ جس مصیبت پر، جس پریشانی پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، وہ مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہے۔ اس مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے آدمی کے گناہ معاف ہوتے ہیں، آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، آخرت کے اندر آدمی نوازا جاتا ہے۔ اور جس پریشانی اور مصیبت کی وجہ سے آدمی نماز سے دور ہو جائے، تلاوت سے دور ہو جائے، ذکر سے دور ہو جائے، دینداری سے دور ہو جائے، تو آدمی یہ سوچے کہ یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ مصیبت میرے لیے رحمت بن کر نہیں آئی بلکہ میرے لیے عذاب بن کر آئی ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ ہر وہ بیماری اور وہ تکلیف اور وہ پریشانی آدمی کے لیے رحمت بنتی ہے کہ جس کے آنے کے بعد آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے سے زیادہ متوجہ ہو جائے۔ اور اگر آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے بیماری، پریشانی، تکلیف آنے کے بعد، تو آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے رحمت نہیں بلکہ میرے لیے عذاب بن کے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف، پریشانی آئے، پھر بھی ہم نہ نماز چھوڑیں، نہ ہم جماعت چھوڑیں، تو پھر اس پریشانی کو ہم اپنے لیے رحمت بنا لیں گے، تو پھر وہ رحمت بنے گی۔ تو دنیا کے اندر عارضی طور پر تو پریشانی ہوئی ہے، غم آیا ہے، لیکن یہ غم اور یہ پریشانی آخرت کے اندر نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ یہاں تک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی قیامت کے دن دیکھے گا کہ مجھے اس پریشانی کی وجہ سے اتنی نیکیاں مل گئیں، اس غم کی وجہ سے میرے اتنے گناہ معاف ہو گئے، تو آدمی اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میں ساری زندگی غموں کے اندر گزار دیتا، دنیا کی زندگی تو مختصر تھی، وہ تو گزر ہی گئی، یہ آخرت کی زندگی کے اندر مجھے میرے گناہ معاف ہو جاتے، مجھے نیکیاں مل جاتی۔ اس وقت آدمی یہ تمنا کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے غم اور پریشانیاں، تکلیفیں مانگنی چاہیے، مانگنی نہیں چاہیے۔ انسان کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ ہاں اگر پریشانی آ جائے تو پھر آدمی اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو پھر وہ پریشانی گناہوں کی معافی کا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے گی۔ جس طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے صبر دے دے، یا اللہ مجھے صبر دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، فرمایا کہ یہ کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا کہ تم جو صبر مانگ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تم پر مصیبت، پریشانی آئے، پھر تم صبر کرو۔ فرمایا کہ یہ دعا نہ مانگو، فرمایا کہ یہ دعا مانگو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔
تو اس لیے اللہ رب العزت سے صحت، عافیت، تندرستی مانگنی چاہیے۔ انسان کمزور ہے، لیکن اگر بیماری کوئی پریشانی آ جائے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، نماز کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين